معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب چہارم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ شہدائے بیر معونہ پڑے تھے نیم جاں بندے، ہزاروں زخم کھا کھا کر، قریب آئے کسائی زخمیوں کو نیم جاں پا کر۔ کوئی شاہد نہیں تھا ایک خدا تھا دیکھنے والا، چڑھے سینوں کے اوپر اور ان کو ذبح کر ڈالا۔ یہ 70 منتخب زہاد آئے تھے مدینے سے، خدا و مصطفیٰ کا نام لائے تھے مدینے سے۔ یہ اس دنیا فانی میں نوید زندگانی تھے، زمانے میں وفائے عہد کی سچی کہانی تھے۔ پڑے تھے خاک پر اب خوں چوگا لاشیں شہیدوں کے، پڑے تھے خاک پر اب خوں چوکا لاشیں شہیدوں کے۔ فلک تک جا چکے تھے ولولے ان کی امیدوں کے، انہیں اب ٹکڑے ٹکڑے کر کے قصابوں نے منہ موڑا۔ یہ 70 فرد تھے زندہ، فقط ایک آدمی چھوڑا۔ گھڑی بھر میں ہوا کے طائروں نے چھا لیا ان کو، شگم میں بھر لیا کفنا لیا دفنا لیا ان کو۔ نبی کو اس قدر صدمہ ہوا یہ ماجرا سن کر، کہ لعنت ظالموں پر کی یہ ظلم ناروا سن کر۔ یہ دنیا ہے اگر باقی، زمانہ ہے اگر باقی، رہے گا تا قیامت ان پہ لعنت کا اثر باقی۔ فریب غدر و صفا کی ابھی تک جن میں جاری تھی، یہ لعنت ان پہ قائم ہے، یہ لعنت ان پہ طاری ہے۔ یہ لعنت ہر زماں ایسے دغا بازوں پہ قائم ہے، کہ ذہنیت ابھی تک جن کی بدتر راز باہم ہے۔
واقعہ رجی قبائل ازول وقارہ کا مکر، مدینے تک خبر پہنچی نہ تھی بیرے معونہ کی، کہ صورت اور ایک پیدا ہوئی رنج دو گنا کی، کہ صورت اور ایک پیدا ہوئی رنج و گنا کی۔ اسی صورت بنو اصل وہ بنو قارظہ کا وفد آیا، نبی نے حسب معمول ان پر بھی اکرام فرمایا، کیا اسلام کا اظہار غداروں لعینوں نے، بڑا ذوق و یقین ظاہر کیا ان بد یقینوں نے، بڑا ذوق یقین ظاہر کیا ان بے یقینوں نے۔ گزارش کی ہماری قوم بھی ایمان لائی ہے، خدا و مصطفیٰ کے دامن رحمت میں آئی ہے، مناسب ہے ہمارے ساتھ اصحاب نبی جائیں، ہمیں اسلام کے ارکان کی تلقین فرمائیں۔ نبوت کا فریضہ تھا یہی تبلیغ حق کرنا، زباں اقرار حق کر دے تو انسان کا یقین کرنا، پیام رحمت للعالمین کو عام کرنا تھا، اگرچہ کام ملحق تھا مگر یہ کام کرنا تھا۔ تبلیغ کے لیے صحابہ کی تیاری۔ جماعت 10 صحابہ کی ہوئی تیار جانے کو، خدا کا علم و عرفاں اہل عالم کے سکھانے کو، رسول اللہ نے ان کو دیا فخر رضامندی، کہا لازم تمہیں ہر حال میں ہے حق کی پابندی، خدا کو تم سے امید وفا ہے اے وفا والو، خدا کا نام لے کر جا رہے ہو اے خدا والو، یہ جسمانی جدائی پیش خیمہ قرب حق کا ہے، شہادت کی طلب کا راستہ صاف اور سیدھا ہے، وہاں جیسی بھی صورت پیش آئے صبر کر لینا، زباں قابو میں رکھنا اور دلوں پر جبر کر لینا، یہی توحید ہے اللہ واحد کے پرستارو، خدا حافظ تمہارا اے محمد کے فداکارو۔ مبلغان اسلام اور قبائل خون آشام۔ غرض رخصت ہوئے یہ 10 جوانان مجاہد بھی، کہ سب کے سب تھے اہل علم بھی، غازی بھی زاہد بھی، رجی ایک چشمہ تھا مابین مکے اور اسقلاں کے، رجی ایک چشمہ تھا مابین مکے اور اسقاں کے، یہاں وارد ہوئے آخر مبلغ علم قرآن کے، بنو لحیان تھے پہلے ہی نخلستان میں پوشیدہ، کہ سب غارت گرد صفاق و تیر اندوز پوشیدہ، بنی ازل و بنی قرطہ نے اہل اللہ کو ٹھہرایا، پھر ایک شیطان بنو لحیان کو جا کر بلا لایا، یہ لشکر تیر اندازوں کا نخلستان سے نکلا،
ہلاکت خیز نعرہ ہر لبے شیطان سے نکلا، صحابہ گھر گئے چاروں طرف سے بدسگالوں میں، نہ تھا لیکن ہراس و خوف ان اللہ والوں میں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک ٹکرے کا رخ کیا سب نے، یہ حالت دیکھ کر ایک ٹیکرے کا رخ کیا سب نے، سہارا نام تسلیم و رضا کا لے لیا سب نے۔ بنی لحیان کے 200 آدمی نے ٹیکرا گھیرا، نظر قاتل ہی آئے منہ صحابہ نے جدھر پھیرا، شہادت مبلغین رجی ادھر کفار تھے اس سوچ میں کیسے انہیں ماریں، کہ ہاتھوں میں صحابہ کے بھی تھیں اس وقت تلواریں، لیا جانے لگا اب کام مکاری سے ہیلے سے، کہا تم کو اما دے دیں اتر آؤ جو ٹیلے سے، کہا عاصم نے مارو تیر اے نامرد خونخوارو، پناہ کافراں مجھ کو نہیں درکار غدارو، یہ کہہ کر سونت لی تلوار بڑھ کر جنگ کی ان سے، مقدر تھی یہ ہولی آج خون و رنگ کی ان سے، لڑے ان کافروں سے 8 اصحاب رسول اللہ، شہادت پا گئے آخر یہ احباب رسول اللہ، ہزاروں در ہزاراں رحمتیں ان پاک بازوں پر، کہ نازاں نام آزادی ہے ایسے سرفرازوں پر، مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے۔ خدا کے آزاد بندوں کی گرفتاری اور نیلامی، مگر ٹیلے سے 2 صاحب خبیب اور زید اتر آئے، نہ سمجھے قید سیاداں یہ سادہ صید اتر آئے، نہ ان پر بھی مگر ایذا رسانی سے ٹلے قاتل، پکڑ کر ان کی مشقیں باندھ لی اور لے چلے قاتل، یہ سارے کارنامے تھے برائے طمع آزار ان کے، قریش مکہ سے پہلے سے تھے کچھ ساز باز ان کے، قریش مکہ سے پہلے سے تھے کچھ ساز باز ان کے، ہوئے مکے میں داخل ساتھ لے کر ان اسیروں کو، محمد کے مشیروں کو محبت کے بشیروں کو، بٹھایا پیش عنبا گرد گروہ عام دونوں کو، بٹھایا پیش عنبا گروہ عام دونوں کو، حرم کے سائے میں کرنے لگے نیلام دونوں کو، نیلام گاہ مکہ، قریشی مرد و عورت بوڑھے بچے یوں امڈ آئے، بذوق و شوق جیسے کوئی میلہ دیکھنے جائے، ادھر دنیا تھی ان آزاد بندوں کی تمنائی، ادھر قیدی بھی تھے اس طرف منڈی کے تماشائی، ادھر قیدی بھی تھے اس طرف منڈی کے تماشائی، بہت بڑھ بڑھ کے بولی دی یہاں ہر ایک شیطان نے، خریدا زید کو 100 اونٹ کے بدلے صفوان نے، خریدار خبیب ایک فرد حارث کے تھے 2 بیٹے، کہ بدلہ چاہتے تھے باپ کا تقدیر کے ہیٹے،
پسر اس کے بہت خوش تھے کہ پایا انتقام اپنا، لگانے آئے تھے منڈی میں اس سودے پر دام اپنا، عبید و زید آخر بک گئے بازار مکہ میں، کیا لے جا کے ان کو قید ان اشرار مکہ نے، قید میں آزادہ دلوں کا حال، کیا کرتے ہیں جو تبلیغ آزادی زمانے میں، وہ اکثر کاٹتے ہیں زندگانی قید خانوں میں، یہ بندے صابر و شاکر تھے پابند رضا دونوں، رہیں قید تنہائی الگ دونوں جدا دونوں، وہ ایسے مطمئن تھے جس طرح طاہر گلستاں میں، وہ ایسے بے خطر تھے شیر ہوں جیسے بیاباں میں، بنو لحیان کی بدعہدی شرارت عزل و کار کی، مگر تھی مطمئن خاموشیاں اہل بشارت کی، نماز و روزہ تھا ان کا شعار قید تنہائی، کسی نے کھانے پینے کی طلب ان میں نہیں پائی، اگر اکل حلال ان کو ملے تو کھا بھی لیتے تھے، حرام اشیاء نہ دو ہم کو انہیں سمجھا بھی دیتے تھے، نہ حجت کوئی کرتے تھے نہ طالب تھے رعایت کے، نہ دل میں شکوہ تھا نہ خوف تھے، نہ دل میں شکوہ تھا نہ حرف تھے ان پر شکایت کے، نہ طوفاں آہ زاری کے نہ شعلے آہ سوزاں کے، فضاؤں کو بسا دیتے تھے نغمۂ درس قرآن سے، قریشی کافروں نے لاکھ چاہا ان کو بہکانا، مگر ممکن نہ دیکھا ان کا دین حق سے پھر جانا، سکوت شب میں وقفے ورد قرآن جب یہ ہوتے تھے، کلام پاک سن کر سنگ دل کافر بھی روتے تھے، ثبات و صبر اسلامی نرالی شان رکھتا تھا، قلوب ایمان رکھتے تھے دہن قرآن رکھتا تھا، بے گناہوں کے قتل کی منادی، مسلمانوں کے اخلاقی بلندی کا یہ آئینہ، جلا ڈالتا تھا سینہ کفار میں کینہ، جلائے ڈالتا تھا سینہ کفار میں کینہ، یہ صورت دیکھ کر کفار کے اشرار گھبرائے، خیال آیا کہیں مکہ مسلمان ہی نہ ہو جائے، چڑھا ان خون کے پیاسوں کو ایسا جوش خونخواری، ہوئی اب قیدیوں کو قتل کر دینے کی تیاری، یقین ہو گیا تاریخ کا بھی قتل گاہ کا بھی، تعین ہو گیا تاریخ کا بھی قتل گاہ کا بھی، ہوئے تیار اب جلاد بھی دستہ سپہ کا بھی، منادی ہو گئی جو بھی تماشا دیکھنے آئے، جوانوں پیر کوئی بھی ہو نیزہ ساتھ میں لائے، کرے ان قیدیوں پر آ کے ایک ایک وار ہر کوئی، بنے اس حصہ داری میں بھی حصہ دار ہر کوئی، قیدی اپنے قتل کی خبر سنتے ہیں، خبر یہ کوبہ کوبہ خانہ بخانہ در بدر پہنچی،
یہ سب طے ہو گیا تو قیدیوں کو بھی خبر پہنچی۔ جناب زید کے پاس ایک عورت یہ خبر لائی کہ تم کل قتل ہو جاؤ گے، کیوں کیسی سزا پائی؟ یہ سن کر نور چھایا چہرہ زید ابن ثابت پر، نہ پایا تھا کبھی یہ رنگ سیار و ثوابت پر۔ کہا تو قتل جس کو کہہ رہی ہے یہ شہادت ہے۔ کہا تو قتل جس کو کہہ رہی ہے یہ شہادت ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے یہ ایک ایسی سعادت ہے۔ یہ سن کر محو حیرت ہو گئی وہ نیک دل عورت، قریشی قوم کی جلادیوں پر تھی خجل عورت۔ مسلمانوں کا دل جب پاک دیکھا لوم و لائم نے، تو قوم اپنی نظر آنے لگی بدتر بہائم میں۔ مسلمان قیدی کی خواہش، کہا کوئی اگر خواہش ہو اے مرد خدا تیری، کوئی پینے کی شے ہو یا پسندیدہ غذا تیری، بیاں کر مجھ سے میں فوراً مہیا کر کے لاؤں گی۔ جو کھانا ہو کھلاؤں گی، جو پینا ہو پلاؤں گی۔ کہا مجھ کو کسی شے کی نہ رغبت ہے نہ عادت ہے، فقط حب نبی کا ذوق ہے، شوق عبادت ہے۔ مگر تسلیم جاں کے واسطے لازم ہے تیاری، مدد تھوڑی سی تو بھی کر جو ہو شوق مددگاری۔ مجھے حاجت ہے بغلیں صاف کرنے کی نہانے کی، مجھے حاجت ہے بغلیں صاف کرنے کی نہانے کی۔ اگر ایک استورا مل جائے سمجھوں گا اسے نیکی۔ مسلمان کسی حالت میں غدار نہیں۔ کہا بس یہ ذرا سی چیز ہی درکار ہے تجھ کو، ابھی بھیجوائے دیتی ہوں میں گھر جا کر یہ شے تجھ کو۔ یہ عورت گھر گئی ایک جذبہ صدق و صفا لے کر، وہاں سے ننھا بیٹا اپنا بھیجا استورا دے کر۔ جوں ہی کچھ دیر گزری اور گھر سے جا چکا لڑکا، جوں ہی کچھ دیر گزری اور گھر سے جا چکا لڑکا، تو ایسا وسوسہ پیدا ہوا عورت کا دل دھڑکا۔ یہ قیدی جانتا ہے قتل ہونا ہے اسے آخر، بحرم بے گناہی جان کھونا ہے اسے آخر۔ اگر اولے کا بدلہ اس کے دل میں کچھ اثر ڈالے، تو شاید میرے ننھے طفل ہی کو قتل کر ڈالے۔ یہ خطرہ مامتا پر اس طرح کچھ ہو گیا طاری، کہ گھر کے کام دھندے چھوڑ کر دوڑی یہ بیچاری۔ نظر آیا اسے لیکن یہاں ایک اور ہی منظر، کہ قیدی نے بٹھا رکھا تھا اس بچے کو زانوں پر۔ وہ بچہ توتلی باتیں کیے جاتا تھا الفت سے،
اسے چمکارتا جاتا تھا قیدی دست شفقت سے۔ یہ صورت دیکھ کر عورت یہ بولی نیک دل بھائی، تجھے معلوم ہے میں کیوں ہوں اب دوڑی ہوئی آئی؟ مجھے بچے کی جانب سے ہوا تھا سخت اندیشہ، مگر ہتھیار پا کر بھی تو نکلا ہے وفا پیشہ۔ کہا زید ابن ثابت نے معاذ اللہ اے مائی، تیرے دل میں میری جانب سے ایسی بات کیوں آئی؟ میں ایک انسان ہوں، کوئی درندہ ہوں نہ حیواں ہوں، خدا کے فضل سے میں بندہ حق ہوں، مسلمان ہوں۔ مسلمان کسی بے گناہ سے بدلہ نہیں لیتا۔ یہ طفل بے گناہ معصوم مخلوق خدا بچہ، یہ طفل بے گناہ معصوم مخلوق خدا بچہ، یہ پیارا بھولا بھالا سیدھا سادہ بے ریا بچہ۔ خدا جانے خدا کو اس سے کیا کچھ کام لینا ہے، اسے شاہد کسی دن رویت اسلام لینا ہے۔ میں اس کی جان لوں کیا شیر چیتا بھیڑیا ہوں میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، محب مصطفیٰ ہوں میں۔ مسلمان اور خونخواری کرے یہ ہو نہیں سکتا، خدا کا بندہ غداری کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں سے ایسا ظلم سرزد ہو، مسلمانوں سے ایسا ظلم سرزد ہو نہیں سکتا، خدا کو ماننے والا کبھی بد ہو نہیں سکتا۔ یہ سب خلق محمد کے کرشمے ہیں۔ ہوئی جاتی تھی عورت سن کے باتیں گھر کے حیرانی، سرایت کر رہا تھا اس کے دل میں نور ایمانی۔ وہ دل سے پوچھتی تھی کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے، بشر سے شر نکل جائے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ مسلمان ہو کے ہو جاتا ہے کیوں انسان رحیم ایسا، کہاں سے اس میں آ جاتا ہے انداز حلیم ایسا۔ وہ اب سمجھی کہ پر تو ہے یہ سب خلق محمد کا، چراغ ان کے دلوں میں ہے اسی نور مجرد کا۔ قتل کا میلہ۔ کھلی جب کھڑکیاں مکے میں قصر صبح گاہی کی، گناہ دینے چلا پاداش جرم بے گناہی کی۔ گڑی تھیں سولیاں مقتل میں، ہر سو ایک ریلا تھا۔ گڑی تھیں سولیاں مقتل میں، ہر سو ایک ریلا تھا۔ تماشائی پلے پڑتے تھے گویا ایک میلہ تھا۔ قریشی مرد و زن پیر و جواں اطفال یکجاں تھے، رئیس و مفلس و بدخو و بداعمال یکجاں تھے۔ بہت سے لوگ ہتھیاروں میں یوں سج کے آئے تھے کہ جیسے جنگ تھی درپیش گھر کو تج کے آئے تھے۔ معمر اور کمسن برچھیاں بھالے سنبھالے تھے، کمندیں بھی کٹی ایک نوجواں کندھوں پہ ڈالے تھے۔
کمندیں بھی کئی ایک نوجوان کندھے پہ ڈالے تھے، قریشی سرگنے مرغان زریں بن کے نکلے تھے، بہت ملبوس بدلے تھے، بہت بن ٹھن کے نکلے تھے، سر مقتل پہن کر آئے تھے کچھ لوگ زیور بھی، سواری میں یہاں گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی اور خر بھی، نظر آتے تھے ہر جانب مظاہر رنگا رنگی کے، پر موجود تھے باقاعدہ ایک فوج جنگی کے، فریر جشن کے غارت کے رایت جنگ کے جھنڈے، فضا میں اڑ رہے تھے آج رنگا رنگ کے جھنڈے، دمادم ڈھول ڈھم ڈھم کر رہے تھے، جھانج بجتے تھے، دفیں سر پیٹتی تھیں اور دمامے گرجتے تھے، دفیں سر پیٹتی تھیں اور دمامے گرجتے تھے، غضب کا شور و شر تھا آج اس ریلے جھمیلے میں، یہ قتل عاشقاں کی دھوم تھی آئے تھے میلے میں، شوق جب مقتل کی جانب بازو لائے لے چلا، اچانک ایک نیا طوفان اس طوفان میں آیا، نرالا شور اس ہنگامہ زد میدان پر چھایا، نرالا شور اس ہنگامہ زد میدان پر چھایا، یہ نعرہ خاک سے اس طرح ابھرے تا سما پہنچے، خوشی گونجی کہ لو مقتول بھی مقتل میں آ پہنچے، یہ شان اللہ اللہ مجرمان عشق و ایمان کی، کہ تھیں دست و گریباں دھجیاں دست و گریباں کی، بندھے تھے پشت پر ہاتھ ان کے پیروں میں تھی زنجیریں، نظر آتی تھیں دو آزادی فطرت کی تصویریں، یہ ایک اللہ کے بندے یہ دو احرار دو قیدی، یہ ایک توحید کے پابند دو مختار دو قیدی، قدم مقتل کے راہی عرش پیماں تھے دماغ ان کے، نہ جانے کیا نظر میں تھا کہ دل تھے باغ باغ ان کے۔ مسلمان قیدیوں سے کافروں کا سلوک۔ یہ دو شہدائے حریت تھے زیر چرخ مینائی، جنہیں گھیرے ہوئے تھے خاک مقتل پر تماشائی، انہیں دیکھا تو یکدم پل پڑی تہذیب بازاری، ہنسی ٹھٹھا تمسخر تان آواز دل آزاری، جھپٹ کر ان کی جانب قریشیوں کی ٹولیاں لپکیں، کجو کے ڈھول ڈھپا گالیاں اور چٹکیاں لپکیں، مگر خاموش تھے قیدی نگاہوں میں تبسم تھا، یہ خودداری ہی ان کی ایک شریفانہ تکلم تھا، اسی حالت سے مقتل میں یہ آخر کار آ پہنچے، یہ منصوروں کے ہادی تھے قریب دار آ پہنچے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔